ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا، جسے کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں اور کچھ جمہوریت کا قاتل۔ آخر جولیس سیزر حقیقت میں کون تھا؟ ایک عظیم فاتح یا اقتدار کا دیوانہ؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ رومی تاریخ کی بات ہو اور جولیس سیزر کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ وہ صرف ایک فوجی جرنیل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سیاست دان تھا جس نے روم کی سیاست، فوج اور پورے یورپ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج بھی اسے ایک عظیم فاتح، ذہین حکمران اور بعض لوگوں کے نزدیک اقتدار کا بھوکا شخص سمجھا جاتا ہے۔ یہی تضاد اس کی شخصیت کو دلچسپ بھی بناتا ہے اور متنازع بھی۔ جولیس سیزر کی پیدائش 100 قبل مسیح میں قدیم روم میں ہوئی، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور جمہوری ریاستوں میں سے ایک تھا۔ سیزر کا تعلق جولیائی خاندان سے تھا، جو روم کے قدیم اور معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ خاندان خود کو دیوتا وینس کی نسل سے جوڑتا تھا، اس لیے سماجی لحاظ سے انہیں عزت اور احترام حاصل تھا۔ مگر یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عزت اور شہرت کے باوجود سیزر کا خاندان بہت زیادہ امیر نہیں تھا۔ اس دور کے روم میں طاقت صرف نام یا نسب سے نہیں، بلکہ دولت، سیاسی تعلقات اور فوجی اثر و رسوخ سے حاصل کی جاتی تھی۔ سیزر کے خاندان کے پاس بے پناہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ روم کے طاقتور ترین اشرافیہ ایلیٹ کلاس میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیزر نے بچپن ہی سے یہ سیکھ لیا تھا کہ اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنی ذہانت، تقریر کی طاقت، سیاسی چالاکی اور بہادری کے ذریعے خود کو منوانا ہوگا، نہ کہ صرف خاندانی دولت کے سہارے۔ قدیم روم میں امیر ہونے سے زیادہ اہم چیز صحیح تعلیم اور تربیت سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر ان خاندانوں میں جو سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ سیزر کے خاندان نے اگرچہ بے پناہ دولت نہیں رکھی تھی، مگر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بچے کو روم کی اعلیٰ ترین تعلیم ملے۔ سیزر کو بچپن ہی سے بہترین اساتذہ کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے اسے یونانی اور لاطینی زبان، تاریخ، فلسفہ اور قانون پڑھایا۔ خطابت اور ریٹری اس کی تعلیم کا سب سے اہم حصہ تھی۔ اس زمانے میں روم کی سیاست تقریروں کے ذریعے چلتی تھی۔ جو شخص عوام اور سینٹ میں بہتر بول سکتا تھا، وہی طاقت حاصل کرتا تھا۔ سیزر نے کم عمری میں ہی سیکھ لیا کہ الفاظ کو ہتھیار کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ عدالتوں، عوامی جلسوں اور سیاسی میدان میں اپنے مخالفین کو صرف تقریر کے زور پر شکست دینے لگا۔ ساتھ ہی اسے سیاست کی باریکیاں بھی سکھائی گئیں، اتحادی کیسے بنائے جاتے ہیں، دشمن کو کب دبانا ہے اور عوام کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ روم کی سیاست بہت بے رحم تھی اور سیزر نے کم عمری میں ہی سمجھ لیا کہ یہاں سادہ پن نہیں بلکہ چالاک اور حکمت کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ سیزر کو جنگی حکمت عملی کی تربیت بھی دی گئی، کیونکہ روم میں اقتدار کا راستہ اکثر میدان جنگ سے ہو کر گزرتا تھا۔ اسے نقشے پڑھنا، فوج کی ترتیب، حملہ اور دفاع کی حکمت عملی اور سپاہیوں کی نفسیات کو سمجھنا سکھایا گیا۔ یہی تربیت بعد میں اسے یورپ کا سب سے کامیاب جنرل بنانے میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ سیزر نے اپنے کیریئر کے آغاز میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ابتدا میں اسے بڑے عہدے نہیں ملے، بلکہ وہ عام افسر کے طور پر مختلف فوجی مہمات میں شامل ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اصل جنگ دیکھی، سپاہیوں کی مشکلات، لمبے سفر، دشمن کے اچانک حملے اور موت کا سامنا۔ ان حالات میں سیزر نے صرف حکم ماننے والا سپاہی بننے کی بجائے آگے بڑھ کر قیادت دکھانا شروع کی۔ اس کی بہادری صرف تلوار چلانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ خطرناک حالات میں بھی پرسکون رہتا، فوری فیصلے کرتا اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ روم کی فوج میں ایسے افسر کم ہوتے تھے جو سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا درد سمجھیں اور ان کی جان کو اپنی جان جتنا قیمتی سمجھیں۔ یہی رویہ سیزر کو دوسروں سے ممتاز کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی قیادت کی شہرت پھیلنے لگی، سپاہی اس پر اعتماد کرنے لگے، کیونکہ وہ صرف حکم نہیں دیتا تھا بلکہ خود بھی سب سے آگے لڑتا تھا۔
یہی اعتماد بعد میں اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا، کیونکہ روم کی تاریخ میں وہی جرنیل کامیاب ہوئے جن کی فوج ان کے لیے جان دینے کو تیار ہو۔ سیزر نے دو طاقتور شخصیات کے ساتھ خفیہ سیاسی اتحاد قائم کیا۔ ایک طرف پومپی اعظم تھا جو روم کا سب سے مشہور جنرل تھا اور مشرقی علاقوں میں شاندار فتوحات کے باعث فوج اور عوام میں بے حد مقبول تھا۔ دوسری طرف مارکس لیکینیس کراسس تھا جو روم کا سب سے امیر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی وہ طاقت تھی جو قوانین بدلوا سکتی تھی اور لوگوں کو خرید سکتی تھی۔ ان تینوں نے مل کر جو اتحاد بنایا اسے تاریخ میں پہلا ٹرائی ایمیریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی آئینی یا سرکاری معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک غیر اعلانیہ ذاتی مفادات پر مبنی سمجھوتا تھا۔ اصول بالکل سادہ تھے۔ پومپی کو سینٹ سے اپنی فوجی اصلاحات منظور کروانی تھی، کراسس کو مالی مفادات اور کاروباری سہولتیں چاہیے، اور سیزر کو اعلیٰ عہدہ، طاقت اور مستقبل میں مکمل اقتدار کی راہ درکار تھی۔ اس اتحاد کی بدولت سیزر کونسل بننے میں کامیاب ہوا جو روم کا سب سے طاقتور سیاسی عہدہ تھا۔ یہاں سے وہ صرف سیاستدان نہیں رہا بلکہ اقتدار کا سنجیدہ دعوے دار بن گیا۔ اس اتحاد نے سینٹ کو ایک حد تک بے بس کر دیا کیونکہ اب تینوں طاقتیں اکٹھی ہو چکی تھیں، فوج، دولت اور عوامی حمایت۔ مگر یہ اتحاد فطری طور پر کمزور تھا کیونکہ اس کی بنیاد وفاداری یا نظریے پر نہیں بلکہ ذاتی فائدے پر تھی۔ جیسے ہی مفادات ٹکرانے لگے، دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی۔ کراسس کی مشرق میں ایک فوجی مہم کے دوران موت نے اس توازن کو توڑ دیا اور اس کے بعد سیزر اور پومپی آمنے سامنے آ گئے۔ پومپی اب سینٹ کے قریب ہو گیا جبکہ سیزر عوام اور فوج کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سیاسی اتحاد کھلی دشمنی میں بدلنے لگا اور روم ایک ایسی خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگا جس نے پوری جمہوریہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیزر کی جس کامیابی نے اسے ناقابل نظر انداز طاقت بنایا وہ تھی گال کی جنگیں۔ سب سے پہلے پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ گال اس زمانے میں ایک وسیع خطہ تھا جو آج کے فرانس، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور شمالی اٹلی کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ یہ علاقہ مکمل طور پر روم کے کنٹرول میں نہیں تھا بلکہ مختلف قبائل جیسے سیلٹس آپس میں بٹے ہوئے تھے مگر جنگجو اور آزادی پسند تھے۔ روم کے لیے گال ایک خطرہ بھی تھا اور ایک موقع بھی، کیونکہ یہاں کی زمین زرخیر، معدنی وسائل سے بھرپور اور اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم تھی۔ جولیس سیزر کو جب گال کا گورنر مقرر کیا گیا تو بظاہر یہ ایک عام انتظامی ذمہ داری لگتی تھی، مگر سیزر نے اسے اپنی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس نے تقریباً 58 قبل مسیح سے 50 قبل مسیح تک لگاتار فوجی مہمات چلائیں۔ ان جنگوں میں اس نے نہ صرف گال کے قبائل کو شکست دی بلکہ انہیں ایک ایک کر کے روم کے زیر نگی لے آیا۔ یہ جنگیں صرف فوجی نہیں تھیں بلکہ سیاسی اور نفسیاتی جنگیں بھی تھیں۔ سیزر نے اپنی ہر فتح کو باقاعدہ تحریر کی صورت میں روم بھیجا، جسے بعد میں کومنٹری آن دا گالک وار کے نام سے جانا گیا۔ ان تحریروں کے ذریعے اس نے خود کو ایک عظیم، رحم دل مگر فیصلہ کن سپہ سالار کے طور پر پیش کیا۔ یوں روم کے عام عوام کی نظر میں سیزر ایک ہیرو بنتا چلا گیا۔ گال کی فتح سے سیزر کو 3 بڑی طاقتیں حاصل ہوئیں: بے پناہ دولت، جنگی مال غنیمت، سونا، غلام اور زمین۔ بے حد شہرت، روم کے عوام میں مقبولیت، ایک وفادار اور تجربہ کار فوج جو سیزر کو صرف کمانڈر نہیں بلکہ اپنا رہنما سمجھتی تھی۔ یہی تیسری چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ رومی جمہوریہ میں اصول یہ تھا کہ کوئی جنرل اپنی فوج کے ساتھ اٹلی میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ فوجی طاقت کو سیاست سے الگ رکھا جاتا تھا، مگر سیزر کی فوج اس کے ساتھ ذاتی طور پر وفادار تھی، ریاست کے ساتھ نہیں۔ یہاں سے رومی سینٹ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ سینٹ کے اراکین جو زیادہ تر اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے یہ سمجھنے لگے کہ سیزر اب محض ایک جنرل نہیں رہا بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا ہے جو چاہے تو پورے نظام کو رون سکتا ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ سیزر روم واپس آ کر جمہوریہ کو ختم کر دے گا اور خود کو بادشاہ یا حکمران بنا لے گا، حالانکہ روم میں بادشاہت کا تصور نفرت کی علامت تھا۔
اسی خوف کے تحت سینٹ نے سیزر کو حکم دیا وہ اپنی فوج تحلیل کرے اور اکیلا روم واپس آئے، مگر حقیقت میں یہ حکم سیزر کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش تھی۔ سیزر اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے فوج چھوڑ دی تو اس کے دشمن اس پر مقدمات قائم کر کے اسے جلا وطن یا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یوں گال کی فتوحات جو بظاہر روم کی عظمت میں اضافے کا سبب بنی تھی، دراصل روم کی جمہوریت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جس نے سیزر اور سینٹ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، یعنی اس کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو خاموشی سے سب کچھ چھوڑ دے یا پھر تاریخ کا دھارا موڑ دے۔ اسی لمحے سیزر نے وہ قدم اٹھایا جس نے اسے باغی بھی بنایا اور لیجنڈ بھی۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے روبیکن عبور کر لیا۔ یہ دریا صرف ایک جغرافیائی حد نہیں تھا بلکہ قانونی سرحد بھی تھا۔ رومی قانون کے مطابق کوئی جنرل ہتھیار بند فوج کے ساتھ اس سرحد کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرنا ریاست کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ جب سیزر نے روبیکن پار کیا تو اس نے مشہور جملہ کہا، آلیا ایکٹا ایسٹ، یعنی پانسا پھینکا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ قدم دراصل اعلان جنگ تھا، روم کے اپنے ہی نظام کے خلاف۔ یوں رومی تاریخ کی ایک خون ریز خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں سیزر کا سب سے بڑا مخالف اس کا سابق اتحادی اور کبھی روم کا طاقتور ترین جنرل پومپے تھا۔ پومپے سینٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور اسے قانونی حکومت کا محافظ سمجھا جا رہا تھا، جبکہ سیزر کو باغی قرار دیا گیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سیزر کے پاس وہ چیز تھی جو پومپے کے پاس نہیں تھی، ایک تجربہ کار، وفادار اور جنگ آزمودہ فوج۔ سیزر نے ایک کے بعد ایک جنگ میں پومپے کو شکست دی۔ آخر کار فیصلہ کن مقابلہ ہوا، جس کے بعد پومپے شکست کھا کر مصر بھاگ گیا، جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیزر کا سب سے بڑا حریف بھی ختم ہو گیا۔ اب روم میں کوئی اس کے برابر نہیں رہا۔ سیزر فاتح بن کر روم واپس آیا، مگر اب وہ محض ایک جنرل نہیں تھا، وہ روم کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ جب خانہ جنگی جیتنے کے بعد اقتدار مکمل طور پر جولیس سیزر کے ہاتھ آیا تو روم شدید انتشار کا شکار تھا۔ برسوں کی جنگوں نے معیشت تباہ کر دی تھی، عوام قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، فوج بے زمین تھی اور حکومتی نظام بدعنوانی اور سست روی کا شکار تھا۔ سیزر نے خود کو صرف فاتح نہیں بلکہ ریاست کا نجات دہندہ سمجھا، اور اسی سوچ کے تحت اس نے بڑی اصلاحات شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے وقت کے نظام کو درست کیا۔ اس سے پہلے روم میں جو کیلنڈر رائج تھا وہ بے ترتیب اور سیاسی مفادات کے تحت بدلا جاتا تھا۔ سیزر نے ماہرین فلکیات کی مدد سے جولین کیلنڈر متعارف کرایا، جس میں سال کو 365 دن اور ہر چوتھے سال لیپ ایئر رکھا گیا۔ یہ کیلنڈر اتنا مؤثر تھا کہ صدیوں تک یورپ میں استعمال ہوتا رہا، اور آج کے جدید کیلنڈر کی بنیاد بھی یہی بنا۔ اس کے بعد سیزر نے معاشی اصلاحات کی۔ روم میں قرض کا مسئلہ بہت سنگین تھا، سود بڑھتا جا رہا تھا اور عام شہری غلامی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ سیزر نے قرضوں کے قوانین میں نرمی کی، سود کم کروایا اور یہ اصول بنایا کہ قرض کی ادائیگی میں جائیداد کی اصل قیمت کو مد نظر رکھا جائے تاکہ لوگ مکمل طور پر برباد نہ ہوں۔ فوج سیزر کی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اس لیے اس نے اپنے وفادار فوجیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے ریٹائرڈ فوجیوں کو زمین تقسیم کی، خاص طور پر روم سے باہر نو آبادیوں میں، تاکہ ایک طرف فوجی مطمئن ہو اور دوسری طرف بے روزگاری اور بد امنی کم ہو۔ اس عمل سے سیزر کی عوامی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ حکومتی نظام میں بھی اس نے بڑی تبدیلیاں کی۔ سیزر نے سینٹ کے ارکان کی تعداد بڑھائی، صوبائی نظام کو منظم کیا اور بدعنوان گورنروں کے اختیارات محدود کیے۔ بظاہر یہ سب اقدامات ریاست کی بہتری کے لیے تھے، اور عام عوام واقعی اسے ایک مضبوط اور منصف حکمران کے طور پر دیکھنے لگی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سب طاقت ایک ہی شخص کے گرد جمع ہو رہی تھی۔ سیزر نے آہستہ آہستہ وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے جو پہلے مختلف اداروں کے پاس ہوتے تھے۔ آخر کار اسے ڈکٹیٹ فور لائف یعنی تاحیات حکمران قرار دے دیا گیا۔
یہی وہ نقطہ تھا جہاں روم کے پرانے طبقے، خاص طور پر رومی سینٹ کے با اثر ارکان خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے نزدیک سیزر اب اصلاح کار نہیں رہا تھا بلکہ بادشاہت کی طرف بڑھ رہا تھا، اور روم صدیوں پہلے بادشاہوں کو نکال کر جمہوریہ بنا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سیزر زندہ رہا تو روم ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی آمریت بن جائے گا۔ یوں سیزر کی اصلاحات نے ایک طرف روم کو استحکام دیا، مگر دوسری طرف اس نے اس کے خلاف سازشوں کی بنیاد رکھ دی۔ سیزر کی زندگی ایک نہایت دلچسپ اور فیصلہ کن باب مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ کلیوپیٹرا کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ یہ رشتہ محض محبت یا ذاتی کشش تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے گہری سیاست، حکمت عملی کار فرما تھی۔ اس وقت مصر صرف ایک قدیم تہذیب نہیں بلکہ دولت، اناج اور مشرقی تجارت کا مرکز تھا، اور روم کے لیے اس کی اہمیت بے حد تھی۔ جب سیزر روم کی خانہ جنگی کے بعد اپنے مخالف پومپے کا تعاقب کرتے ہوئے مصر پہنچا تو وہاں صورتحال انتہائی نازک تھی۔ مصر کے تخت پر کلیوپیٹرا اور اس کا کم عمر بھائی شریک اقتدار تھے، مگر اصل طاقت درباری سازشوں کے ہاتھ میں تھی۔ پومپے کو مصر میں قتل کر دیا گیا، جس سے سیزر ناراض بھی ہوا اور سیاسی طور پر چوکس بھی۔ اسی دوران کلیوپیٹرا نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور خفیہ طور پر سیزر سے ملاقات کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سیاست اور ذاتی تعلق ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کی حمایت کی، اسے مصر کی واحد ملکہ بنوایا، اور یوں روم نے مصر پر بالواسطہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ بدلے میں کلیوپیٹرا نے سیزر کو دولت، اناج اور مشرقی دنیا میں اثر و رسوخ فراہم کیا۔ اس اتحاد سے سیزر کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ صرف روم کا نہیں بلکہ بحیرہ روم کی سیاست کا مرکز بن گیا۔ یہ تعلق ذاتی سطح پر بھی مضبوط ہوا۔ کلیوپیٹرا سیزر کے ساتھ روم تک گئی، جہاں اس کی موجودگی نے رومی اشرافیہ کو سخت پریشان کیا۔ بہت سے سینیٹرز کو خدشہ تھا کہ سیزر ایک غیر ملکی ملکہ کے زیر اثر آ کر بادشاہت یا موروثی اقتدار کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہی بات اس کے خلاف نفرت اور خوف کو مزید بڑھانے کا سبب بنی۔ یوں کلیوپیٹرا کے ساتھ سیزر کا تعلق سیزر کو مشرق میں طاقت دیتا ہے، روم کی اشرافیہ میں خوف اور حسد بڑھاتا ہے، اور اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ سیزر خود کو عام رومی رہنما نہیں بلکہ بادشاہوں کے برابر سمجھنے لگا۔ اسی خوف نے ایک خفیہ سازش کو جنم دیا۔ تقریباً 60 کے قریب سینیٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر روم کی جمہوریت کو بچانا ہے تو سیزر کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس سازش کا سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ اس میں بروٹس بھی شامل تھا، وہ شخص جسے سیزر نہ صرف اپنا قریبی دوست سمجھتا تھا بلکہ بعض روایات کے مطابق اسے بیٹے جیسا درجہ دیتا تھا۔ بروٹس کو روم میں ایک اصول پسند جمہوریت کا حامی اور باوقار انسان سمجھا جاتا تھا، اسی لیے سازشیوں کو یقین تھا کہ اس کی شمولیت قتل کو قوم کی بلائی کا رنگ دے دے گی۔ 15 مارچ، جسے تاریخ میں ایڈس آف مارچ کہا جاتا ہے، سیزر سینٹ کے اجلاس میں آیا۔ اسے پہلے ہی انتباہات مل چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کلپرنیا نے بھی اسے اس دن باہر نہ جانے کا کہا تھا، مگر سیزر نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، سازشی سینیٹرز اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پہلے ایک وار کیا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ سیزر پر 23 خنجری وار کیے گئے۔ ابتدا میں سیزر نے مزاحمت کی، مگر جیسے ہی اس کی نظر بروٹس پر پڑی وہ ٹوٹ سا گیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے تاریخ، ادب اور ڈرامے نے امر کر دیا۔ روایت کے مطابق اس نے کہا، "اٹ ٹو بروٹ"، یعنی تم بھی بروٹس۔ یہ الفاظ صرف ایک انسان کی موت نہیں تھے بلکہ اعتماد، دوستی اور رومن جمہوریت کے دعوے کی موت تھے۔ سیزر وہی سینٹ کے فرش پر پومپے کے مجسمے کے قدموں میں گر کر مر گیا، گویا تاریخ خود ایک علامت تخلیق کر رہی ہو۔ سیزر کے قتل نے روم میں صرف فوجی اور سیاسی خلا پیدا کیا اور طاقت کے لیے دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سیزر کی موت کے بعد اس کے سب سے قابل اعتماد وارث اور سیاسی منصوبہ ساز آکٹیوین اگسٹس نے نہ صرف سیزر کے دشمنوں کو شکست دی بلکہ روم کے تمام مرکزی ادارے اور فوج پر کنٹرول حاصل کر لیا۔
آکٹیوین نے حکمت عملی اور سیاست کے ذریعے عوام، فوج اور سینٹ کا اعتماد جیتا اور 27 قبل مسیح میں خود کو روم کا پہلا شہنشاہ قرار دے دیا۔ اس طرح رومی جمہوریہ کا اختتام اور رومن سلطنت کا آغاز ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیزر کی موت نے نہ تو روم کی سلطنت کو ختم کیا اور نہ ہی اس کے اقتدار کو کمزور بنایا، بلکہ اس نے ایک ایسے نظام کی راہ ہموار کی جس میں واحد حکمران کو مکمل طاقت حاصل کی۔ سیزر کی اصلاحات، سیاست اور فوجی فتوحات کے اثرات اتنے مضبوط تھے کہ اس کے بعد آنے والا آکٹیوین صرف ان بنیادوں پر سلطنت کو مستحکم کر سکا۔ مختصر یہ کہ سیزر کی موت نے روم کے سیاسی نظام کو بدلنے کی کوشش کی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سیزر نے جو تبدیلیاں شروع کی وہ اپنی موت کے بعد بھی جاری رہی اور روم ایک نئی شکل میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گیا۔ آج تاریخ سیزر کو مختلف زاویوں سے دیکھتی ہے، ایک عظیم جرنیل، قابل اصلاحات کرنے والا حکمران، یا ایسا شخص جس کی اقتدار کی خواہش نے جمہوری نظام کو ختم کر دیا۔ مگر ایک بات طے ہے، اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ 2000 سال بعد بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ جولیس سیزر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اگر قانون اور اخلاق سے آگے نکل جائے تو عظمت بھی زوال میں بدل جاتی ہے۔ وہ شخص جس نے روم کو فتوحات دی، آخر کار اسی روم کے سینٹ ہاؤس میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کون جیتا، بلکہ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، مگر اس کے فیصلے صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے وہ راز جاننا ہے جو قدیم کتابوں کی سطروں میں دفن ہیں، تو ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں بتائیں اگلی کہانی کس عظیم شخصیت پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی، سمجھائی جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔